بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اجمیری یوٹیوب چینل اور آپ کے ساتھ بذریعہ وائس آواز کی دنیا کا دوست محمد اجمیر امین۔ عرض گزار ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 1 ماہ کے قریب، تو میں اپنی وائس آپ تک نہیں پہنچا سکا۔ تو آج کی ہماری جو وائس ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو میرے پاس ہمارے مربی، ہمارے دوست حضرت مولانا قاری محمد ارشاد سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، تحصیل میلسی، موضع محمد پور، پیر گودڑ امام شاہ کے قریب سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا ایک سوال ہے تو اس کا جواب ہم انشاءاللہ اپنے ناقص علم کے مطابق پیش کریں گے۔ تو اگر یہ ہمارا اس کا جواب صحیح آپ کو لگے تو آپ نیچے کمنٹس میں آراء ضرور دیجئے۔ تو چلے ہم وقت ضائع کیے بغیر ان کا جو سوال ہے وہ سنتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، اپنا سوال پیش کریں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جمعہ پڑھنے کا موقع ملا تو انہوں نے معراج کے موضوع پر تقریر کی تقریباً 11 مارچ کو، تو اس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا دوسرا مصرع جو ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے، اس کا انہوں نے یعنی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ جب سے پیدا ہوا اور اللہ کے رسول جب سے پیدا ہوئے وہ بچھڑے ہوئے تھے اور اس رات کو آپس میں گلے ملے۔ تو اس میں پھر انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ پیدا ہوا اور اللہ کا رسول پیدا ہوا، نہیں، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور اللہ کا رسول جب سے پیدا ہوا وہ اس رات کو اللہ اور اس کے رسول آپس میں گلے ملے۔ تو میں نے اس کو خطیب صاحب کو جمعہ کے بعد، نماز کے بعد میں نے اس کو ٹوکا کہ حضرت یہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں وصل اور فرقت آپس میں گلے ملے ہیں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول آپس میں گلے ملے۔ تو مجھے وہ تھپڑ مارنے پہ اور مجھے جو ہے نا برا بھلا ان کے جو مریدین تھے وہ کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ تو میں اہل علم حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے دوستو، آپ نے یہ مسئلہ سماعت کیا تو اب توجہ سے سنیے گا۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ، یہ کیسے جملہ جات ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بہت واضح ہے اور عروج پر ہے، اور کئی عشاقان کرام نے اس کو اپنی آواز کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ یوں ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تو اس کا حل لغات یہ ہے کہ حجاب پردہ، وصل وصال، ملنا ملاپ، فرقت جدائی، جنم پیدا ہونا، عادت بچھڑے جدا ہونے والا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جاہل پیروں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حجابات اٹھنے میں لاکھوں نور کے پردے تھے، اور ہر پردے میں لاکھوں جلوے تھے۔ عجیب و غریب گھڑی تھی کہ اس وقت وصال و فراق جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ وصال و فراق کیا ہے۔ وصال و فراق میں ایک کو انہوں نے اللہ بنا دیا اور ایک کو رسول بنا دیا۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول گلے ملے۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے کفریہ کلمات صادر۔ پہلے کہتا ہے کہ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اللہ کا پیدا ہونا ظاہر کر دیا، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ایسے اچڑ کی اگر تقریر سنیں گے آپ تو گمراہ ہوں گے۔ تو برائے کرم آپ سے مدنی التجا ہے، ایسے لوگوں کے قریب تک نہ جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم و عقل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قدم قدم پر ہزاروں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، ہم رسوا ہوتے رہیں گے۔ علم جب تک نہ ہو، عقل جب تک نہ ہو، خطاب کرنا روا بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پھر حضرت صاحب کو جب انہوں نے یہ اچھی بات کہی کہ بھئی آپ رجوع کریں، توبہ کریں،
آپ نے کفر یا کلمہ بولا ہے اور تھپڑ رسید کرنے کے دھمکیاں دیتا ہے، اس نے خالق کی تعمیر، تو مخلوق تو پھر دور کی بات ہے۔ آپ اس پہ بالکل کسی وجہ سے ناراض نہیں ہونا، بس ان سے اگر وہ رکھتے ہیں نا شوق تقاریر کرنے کا، دوسروں کو موضوع سنانے کا، تو پھر سب سے پہلے وہ تھوڑا سا علم جان لیں۔ تو ایسے نہ کریں برائے کرم، یہ تو پھر دنیا میں ایک بہت دھماکہ اٹھ جائے گا، اور جو بھی اٹھے گا وہ بھی جو مرضی کہتا رہے۔ کیا اللہ کی شان ایسی ہے کہ جو مرضی کہتا رہے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ تو بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس پیر صاحب کو، جھوٹے پیر صاحب کو سچا پیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ایسا اضافہ فرما دے جو کہ نافع ہو، ایسا نہ کہ جو کہ علم گمراہ کرے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حجابات اٹھنے میں لاکھوں نور کے پردے تھے، اور ہر پردے میں لاکھوں جلوے تھے۔ کیسی بات ہے کہ ہر پردے میں لاکھوں جلوے تھے۔ عجیب و غریب گھڑی تھی کہ اس وقت وصال و فراق جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، نہ کہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول گلے ملے تھے۔ تو یہ اس کا کہنا بالکل کفر ہے۔ تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ یہ تہمتیں اللہ پر نہ لگائیں، یہ افطرا اللہ پر نہ باندھیں۔ یہ کوئی تمہارے بھائی کی یا تمہارے کوئی کسی ساتھ کے قریبی رشتہ دار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول میں فرق بھی کیجئے۔ اس لیے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ فلاں طبقہ جو ہے یہ مشرک ہے، تو نہ کہیں مشرک۔ ایسے پیروں کو ہم گدیوں پر بٹھا دیں گے تو پھر مشرک کہیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔